Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خاتمہ بالایمان کے اسباب پر بات چل رہی تھی، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چند اسباب، چند اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کی پابندی کی جائے تو آخری وقت میں انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے. اس میں سب سے پہلا عمل تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. کہ اگر انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اس نظر کو غلط جگہ پر نہ ڈالے، یعنی کسی غیر محرم کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھے، تو آخری وقت میں انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے. اور دوسرا عمل تھا مسواک کرنا. مسواک ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور دوسرا اس کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر یہ رکھی ہے کہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو انسان مسواک پابندی سے کرتا ہے تو آخری وقت میں اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے. اور تیسرا سبب، تیسرا عمل وہ تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اس کو بھی آخری لمحات میں کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے موت کے وقت. اور چوتھا عمل ہے اللہ کے راستے میں اپنے مال کا صدقہ دینا، صدقہ ادا کرنا. اور یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس سے بھی انسان کو آخری لمحات میں کلمہ طیبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جتنے بھی کام ہیں تو ان میں سب سے مؤثر ترین جو عمل ہے وہ صدقہ ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھیں کہ صدقہ دو قسم کا ہے. صدقہ دو قسم کا ہے. ایک ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہے نفلی صدقہ. مثلا جو واجب صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ عشر اور زکوٰۃ یہ واجب صدقہ ہے. یعنی جس طرح کہ نماز کا ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح عشر اور زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی لازم ہے. اور جو انسان اپنے مال کا عشر یا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس وقت تک وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوتا. یوں سمجھ لو کہ وہ مال اس کے لیے حرام. اور دوسرا ہے نفلی صدقہ. پھر نفلی صدقہ کی دو قسمیں ہیں. جو نفلی صدقہ ہے، نفلی صدقہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں. ایک ہے عام صدقہ اور ایک ہے صدقہ جاریہ. مثلا عام صدقہ یہ ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے والے کو اس صدقہ کا ثواب نقد دے دیا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس صدقہ کا ثواب جاری نہیں ہوگا. مثلا کوئی آدمی بھوکا تھا، فقیر آدمی تھا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی. اب کسی آدمی نے اس کو کھانا دے دیا جس سے اس کی بھوک مٹ گئی،
اس کا پیٹ بھر گیا، تو اب جب کسی نے اس کو کھانا دیا تو اس کو نقد اس کا ثواب مل گیا اس کھانے کا۔ اب اس کھانے کا ثواب ہمیشہ کے لیے جاری نہیں ہوگا، کیا اتنا ہوگا کہ جب تک اس کھانے کی وجہ سے اس کے وجود کے اندر طاقت رہے گی اتنی دیر تک ثواب ملتا رہے گا، اس کے بعد ثواب ختم۔ اور یا پھر کوئی آدمی بیمار تھا اور کسی نے علاج کے لیے اس کو پیسے دے دیے، بھئی تو اپنا علاج کرا لے، یا پھر اس کا خود علاج کروایا، تو اب جس نے علاج کے لیے پیسے دیے یا خود علاج کروایا، تو اس علاج کروانے کا یا پیسے دینے کا ثواب اسی وقت اس کو دے دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جاری نہیں ہوتا اس کا ثواب۔ یا پھر اتنا ہوتا ہے کہ جب تک اس علاج کی وجہ سے، اس دوائی کی وجہ سے اس کے وجود کے اندر صحت رہے گی، اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا، اور ہمیشہ کے لیے جاری نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ عام صدقہ جو ہے، عام صدقہ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور حسب ضرورت اور حسب استطاعت اس کو بھی ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے طے کرتا ہے۔ مثلا 1% طے کرتے ہو، صرف 1%، کہ 10 روپے پر یعنی 100 روپے پر 1 روپیہ، 1% طے کر لے کہ میں نے 1% اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اب اگر کسی کی ماہانہ آمدنی ہے تو جیسے ہی ماہانہ آمدنی اس کے پاس آئے تو اس ماہانہ آمدنی میں سے وہ اپنا 1% اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اگر کسی کی یومیہ آمدنی ہے، روزانہ کی آمدنی ہے، تو اپنی سیل کو دیکھتا رہے اور اسے اکٹھے کرتا رہے 1% کو، اور جیسے ہی سہولت ہو، مثلا ہفتہ وار یا ماہانہ وار یا روزانہ کی جس طرح کی سہولت ہو تو اس کو وہ پیسے فوراً ادا کر دینے چاہیے۔ اب 1% سے زیادہ نہیں، 1% سے زیادہ نہیں، تو اس کو ضرور انجام دینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، صدقہ، تو اس کے گھر کے اندر بلائیں داخل نہیں ہو سکتی، مصیبتیں داخل نہیں ہو سکتی، بیماریاں داخل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آزمائش ہو تو ایک الگ بات ہے، امتحان ہو تو الگ بات ہے، اس کی درجات بلندی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گھر میں آزمائش بطور آزمائش بیماری بھیج دیتے ہیں، تو میرا اس بات سے کوئی نتیجہ یہ نہ نکالے کہ فلاں کے گھر میں بیماری ہے تو یہ صدقہ نہیں دیتا، نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ صدقہ بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کے اعمال بھی پورے ہوتے ہیں، لیکن بطور امتحان، بطور آزمائش اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر کو بیماری بھیج دیتے ہیں، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے درجات مزید بلند ہو جائیں، اس کو مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو ایک تو ہے ہفتہ وار صدقہ دینا، ایک ہے ماہانہ صدقہ دینا۔ اگر روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دیا جائے تو یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو سورج طلوع ہوتے ہی آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا، کہ اللہ جو انسان تیرے دیے ہوئے مال میں سے تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس خرچ کیے ہوئے مال کو اس کو نعمت بدل عطا فرما، اور اس کے مال میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں زیادتی عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخِرُ، پھر فرمایا کہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے
کہ اللہم آت ممسکن طلبا، کہ اللہ جو تیرے دیے ہوئے مال میں سے روک کر رکھے، تیرے راستے میں خرچ نہ کرے، اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے، کیونکہ اس میں فرشتوں کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، اور اللہ کے راستے میں صدقہ نہ دینے سے انسان کا مال گھٹتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں فرشتوں کی بد دعا شامل ہوتی ہے۔ اور یہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا میں تو یہ فائدہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے وہ مصیبتوں بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اور آخرت میں اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا، 10 گنا اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، کھجور کے برابر، اب کھجور کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دیے ہوئے صدقے کو، کھجور کے برابر دیے ہوئے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتے ہیں، دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے جو کھجور کے برابر صدقہ ہوتا ہے، اس صدقے کو، اس کے ثواب کو ایسے پالتے ہیں جیسے کوئی انسان بچڑے کو پالتا ہے۔ جیسے وہ بچڑا تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس انسان کا کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ جو ہے، اس کا ثواب بھی بچڑے کی طرح بڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ وہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، بڑے پہاڑ کی طرح۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہاں کھجور کے برابر صدقہ، کہاں کھجور کے برابر مال، اور کہاں ایک بڑا بڑھ کے ایک حدیث پاک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اوت پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے، اوت پہاڑ۔ مدینہ کے اندر جتنے بھی پہاڑ ہیں، سب سے بڑا جو پہاڑ ہے وہ اوت پہاڑ ہے، اس کی مثال دی ہے کہ اس کا ثواب اوت پہاڑ کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عجیب و غریب انداز میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات سمجھیں آپ کہ پچھلی جو امتیں گزری ہیں، سابقہ امتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان امتوں کے اندر یہ قاعدہ اور قانون تھا کہ ان امتوں میں اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا تھا، ایک نیکی، تو ایک نیکی کا ثواب بھی اس کو ایک ہی ملتا تھا، ایک ثواب دیا جاتا تھا، یعنی ایک اجر اس کو دیا جاتا تھا۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ایک لکھا جاتا تھا۔ لیکن اس امت کے اوپر، یعنی ہمارے پیارے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، واسطے اور وسیلے سے یہ احسان اور کرم فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی امتی اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ اجر امثالھا، کہ اس کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا دیا جاتا ہے، 10 گنا۔ یہ پچھلی امتوں میں ایک نیکی کا اجر 1 گنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ 10 گنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ ایک لکھا جاتا ہے۔ اب نیکی اندازہ لگائیں کہ ایک نیکی پر اجر جو ہے ثواب وہ 10 گنا، لیکن گناہ ایک۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ ایک۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کرنا۔
دعائیں کیا کرتے تھے، اور ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خصوصی احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ اور یہ جو ایک نیکی کے اوپر 10 گنا اجر، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت پوشیدہ ہے، یہ بہت بڑی حکمت ہے اور رحمت پوشیدہ ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کسی وقت میں بات کروں گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی بجا لائے گا، ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا اور خصوصی انعام تھا، اس سے پہلے کسی امت پر یہ انعام نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ محسوس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس وقت پورے جوش کے اندر ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ سے مزید ثواب مانگنا چاہیے، مزید اجر مانگنا چاہیے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں درخواست کی کہ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل اور کرم سے میری امت کے ثواب کو بڑھا دیا ہے، لیکن اگر آپ میری امت کے ثواب کو مزید بڑھا دیں تو اس میں میری امت میں پیدا ہو جائے گا اور آپ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے صدقہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، فرمایا کہ ان کے دیے ہوئے مال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی، کوئی کسان آدمی زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتا ہے اور پھر اس دانے کی 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس طرح ایک دانے کے بدلے میں اس کو 700 دانے دیے جاتے ہیں واپس۔ تو فرمایا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اس کو ایک صدقے کے برابر 700 گنا اجر دیا جاتا ہے، 700 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور کہاں ایک درجہ، کہاں ایک اجر، اور کہاں پھر 10 اجر، 10 گنا ثواب، اور کہاں پھر 700 گنا ثواب۔ اور جب اللہ رب العزت نے یہ خصوصی احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ 10 گنا سے اجر کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو 700 گنا کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید درخواست فرمائی کہ یا اللہ، اگر آپ میری امت کے ثواب کو مزید بڑھا دیں تو اس میں میری امت کا بھلا ہو جائے گا، لیکن آپ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت کریمہ نازل فرمائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے کے اندر اپنے مال میں سے خرچ کریں گے، جو لوگ میرے راستے کے اندر اپنے مال میں سے خرچ کریں گے تو میں ان کے اجر کو، ثواب کو بڑھا چڑھا کر واپس دوں گا۔ تو اب اس میں 700 گنا کی قید کی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور بہت زیادہ بڑھانے کے بعد پھر بھی اس کے اندر حساب و کتاب والی بات باقی تھی ابھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ، اگر آپ میری امت کے ثواب کو مزید بڑھانا چاہیں تو آپ اس پر قادر ہیں، آپ بڑھا سکتے ہیں، اور اس میں میری امت کا بھلا ہو جائے گا اور آپ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ اجرہم بغیر حساب، کہ جو انسان بھی کوئی نیکی کرے گا تو میں اس کو بغیر حساب کتاب کے اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں تو ہے 10 گنا اجر اور کہیں ہے 700 گنا اجر،
اور کہیں ہے بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، اور کہیں پر بغیر حساب کتاب کے دیا جا رہا ہے۔ اب یہ چاروں جو ہے قرآن پاک کی آیات ہیں، اور یہ ایسے احکامات ہیں جن میں قیامت تک رہنا ہے، باقی رہنا ہے، اور ان کے مطابق انسانوں کو اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اب جو انسان کوئی نیکی کر رہا ہے، اب اس کو کیا پتا کہ اس کو 10 گنا اجر دیا جا رہا ہے، یا اس کو 700 گنا اجر دیا جا رہا ہے، یا اس کو بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، یا اس کو غیر حساب کتاب کے اجر و ثواب دیا جا رہا ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ تو یاد رکھیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اخلاص سے ہے، اس کا تعلق اخلاص سے ہے، کہ جتنا انسان کے عمل کے اندر اخلاص ہوگا اتنے فیصد اس کو ثواب دیا جائے گا۔ کہ اگر انسان کے کسی عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کو بالکل اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے عمل کے اندر اخلاص ہے، تھوڑا ہے، تو پھر اس کو 10 گنا اجر دیا جائے گا۔ اگر اس سے کچھ زیادہ ہے تو پھر اس کو 700 گنا اجر دیا جائے گا۔ اگر اخلاص اس سے کچھ زیادہ ہے تو پھر بڑھا چڑھا کر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اگر اخلاص پورا ہے تو پھر بغیر حساب کتاب کے اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اخلاص 25% ہے، ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ اگر اخلاص 25% ہے تو پھر اجر و ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ اگر اخلاص 50% ہے تو پھر 700 گنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اگر اخلاص 75% ہے تو پھر بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اگر اخلاص 100% ہے تو پھر بغیر حساب کتاب کے اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور یہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے، اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین چھپ چھپ کر عمل کیا کرتے تھے، جو بھی نیک عمل کیا کرتے تھے اس کو چھپ چھپ کر انجام دیا کرتے تھے۔ امام صاحب زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہی وہ بیٹے ہیں جو کربلا میں بچ گئے، تو جب وہ ان کا وصال ہوا، وہ فوت ہوئے، تو جب ان کو غسل دیا گیا تو ان کی پیٹھ کے اوپر بہت بڑے نشانات، جیسے یہ پلےدار پوریاں اٹھاتے ہیں ان کی پیٹھ کے اوپر نشانات ہوتے ہیں، تو اس طرح کے نشانات پیٹھ کے اوپر، اور لوگ حیران تھے کہ پتہ نہیں ان کی پیٹھ کے اوپر نشانات کیوں ہیں، کیسے ہیں؟ یہ تو شہزادے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے۔ تو پھر وہ جو راز تھا وہ راز نہ کھلا، ان کو دفن کر دیا گیا جنازہ پڑھا کر، اور پھر جب ہفتہ 10 دن گزرے، ہفتہ 10 دن کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ جو آس پاس غربا کے گھر تھے، یتیموں اور مسکینوں کے گھر تھے، بیوہ عورتوں کے گھر تھے، تو ان کے گھروں کے اندر چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی کہ کہاں گیا وہ شخص جو رات کو ہمارے گھروں کے اندر پانی بھی پہنچایا کرتا تھا اور راشن بھی پہنچایا کرتا تھا۔ پھر جب لوگوں کو پتا چلا کہ جتنی جو بیوائیں تھیں یہاں پر یتیم تھے، ان کے گھر کے اندر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رات کو راشن پہنچایا کرتے تھے، اور جو ان کی پیٹھ کے اوپر نشانات تھے وہ اسی راشن سے، تب جا کر وہ راز تھا۔ تو اس کو اخلاص کہتے ہیں کہ جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی وبا ہے کہ ہم اگر کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم دکھا دکھا کر کرتے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، دل دکھتا ہے، ٹوٹتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو دکھا کر دیتے ہیں۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں ہماری بستی کے اندر، ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ لاکھوں پہ لاکھ دیتے ہیں لیکن ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جو بھی ہم عمل کریں، جو بھی عمل کریں تو اس کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص ہے تو عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہے یہ عام صدقہ، اور اس کو ہمیں ضرور انجام دینا چاہیے، اور دوسرا ہے صدقہ جاریہ۔ تو اس صدقہ جاریہ پر میں اگلے جمعہ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.